تقسیم کے وقت کی کہانی سنا رہے تھے، تو تھوڑی دیر کے بعد میں نہیں سن سکا، مجھے لگا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ ایسی انہوں نے کہانیاں سنائی۔ یہ دنیا میں واحد ملک ہے جس کے بنیاد میں گارا اور سیمنٹ نہیں ہے، بلکہ 6 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ہیں جس پر اس ملک کو بنایا گیا ہے۔ ہم تو لوکل لوگ ہیں، مہاجر نہیں ہیں، لہذا ہم نے وہ قربانی نہ دیکھی نہ چکھی۔ میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے، وہ مہاجر تھے، جالندھر تھے، وہ کبھی کبھی ہمارے ڈیرے میں آیا کرتے تھے، بات کرتے تھے۔ تو ایک دن میں بھی بیٹھا تھا اور وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جالندھر سے میرا جب ہم نکلے ہیں پارٹیشن پر تو میرا سارا خاندان کٹ گیا، اکیلی جان لے کر نکلا، اور تھوڑی چھوٹی سی عمر بھی زیادہ نہیں تھی۔ تو دن میں چھپتا تھا کماد کے کھیت میں، اگست میں کماد اچھا خاصا بڑا ہو جاتا، اور رات کو پھر میں سفر کرتا تھا، اور مجھے کچھ پتہ نہیں میں کہاں جا رہا ہوں، میری کیا منزل ہے۔ مجھے صرف ایک فکر تھا کہ میں سکھوں کی تلوار سے بچ جاؤں۔ لہذا چلتے 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 دریائے ستلج پہ پہنچ گیا۔ دریائے ستلج اس وقت میں جیتا جاگتا دریا تھا، اب تو وہ سو گیا بیچارہ کب کا، ہم تو اس کی ریت ہی دیکھ پائے، اس کی طغیانیاں تو کبھی دیکھی کوئی نہ، یہ بہت بڑا دریا تھا۔ تو کہنے لگے میں ستلج پر پہنچا تو آگے پانی کی موت تھی، پیچھے تلوار کی موت تھی۔ میں نے کہا سکھوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے میں پانی کی نظر ہو جاؤں۔ تیرنا آتا نہیں تھا، کہنے لگے ایک لکڑی اٹھائی، ایک لکڑی مل گئی، لکڑی اٹھائی اور پانی میں ڈالی۔ میں کہا یا اللہ زندگی ہے تو پار لگا دے۔ ادھر پاکستان شروع ہو رہا تھا۔ تو کہنے لگے جب میں تھوڑا سا اندر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، سارا دریا لاشوں سے بھرا ہوا بہ رہا تھا، لاش کے ساتھ لاش ایسے ملی ہوئی تھی، معصوم بچے، حسین نوجوان، خوبصورت بیٹیاں، بوڑھی مائیں، بوڑھے باپ ایسے جا رہے تھے۔ اگرچہ وہ منزل کو پہنچ چکے تھے کہ انہوں نے اللہ کے نام پہ قربانی دی، لیکن ہماری نظر میں وہ ایسی منزل کے راہی تھے جس کا آگے پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ستلج کی لہریں ان کا کفن بن رہی تھیں اور ستلج کی تہ ان کی قبر بن رہی تھی۔ یہی کچھ راوی میں ہو رہا تھا، یہی کچھ چناب میں ہو رہا تھا۔ یہ 3 دریا ہندوستان سے آتے تھے، ان تینوں میں یہ بہ رہی تھی۔ اپنی تاریخ پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے پتہ چلتا ہے ہماری ابتدا کیا ہے اور ہم نے جانا کہاں ہے۔ بدقسمتی ایسی ہوئی میرے عزیزوں کہ اس ملک کو نا اتنی اللہ نے دولت سے نوازا ہے کہ آپ اور ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ میں مکہ میں تھا، مجھے ایک جیولوجسٹ ملا، وہ کہنے لگا میں اپنے علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ پاکستان جیسی زمین پوری دنیا میں کسی کے پاس کوئی، اس کو صرف ایک کینسر لگا، وہ بددیانتی کا، خیانت کا، چور بازاری کا اس کو کینسر لگا۔ اگر یہ اس ملک میں نہ ہوتا تو یہ دنیا میں جنت کا ٹکڑا ہوتا۔ اور اس ملک کو میرے عزیزوں جو لوٹا ہے نا، وہ ان پڑھوں نے نہیں لوٹا، زمینداروں نے، تاجروں نے نہیں لوٹا، بڑے ہائی کلاس پڑھے لکھے لوگوں نے اس کو لوٹا ہے، چونکہ وہ انہوں نے ڈگریاں تو حاصل کی پر انسانیت نہ سیکھ پائے۔ تو اتنی بڑی قربانیاں ہوئیں اور ہم تو میرے عزیزوں کانٹے ہی چننے والے رہ گئے۔ بہار دیکھی نہیں اس ملک نے، چند مخلص لوگ نہ ہوتے تو اب تک یہ ملک بک چکا ہوتا یا ہندوستان کے قبضے میں جا چکا ہوتا۔ کہیں کہیں چراغ اب بھی جل رہے ہیں جن کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی روشنی ہے، اور یہ قافلہ دھیمے دھیمے دھیرے دھیرے وہ رواں دواں ہے۔ اگر وہ بھی نہ ہوتے تو اس ملک کو تباہ ہونے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تھی بددیانت ٹولے نے اور ہائے ہائے ضمیر فروش ٹولے نے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سارا انہی اسکولوں کالجوں سے نکلا ہوا ہے، وہ دیہاتوں سے نہیں۔ ہندوستان ہمارے اوپر چڑھ دوڑا ایک غلط مفروضے پر، پہلگام کو بہانہ بنا کر بغیر تحقیق کے اس نے حملے کیے، عام لوگ شہید ہوئے، مرد عورت بچے۔ میرے نبی نے فرمایا درخت نہیں کاٹنے، فصلوں کو نہیں جلانا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عام شہریوں کو قتل نہیں کرنا،
بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، مندر، کلیسا، گرجا، گردوارا نہیں گرانا۔ ہمارے کچھ لیڈر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری مسجدیں گرائیں، تم ان کے مندر گراؤ۔ نہیں، میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا۔ میں اپنی افواج سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا، کسی مندر پہ حملہ نہ کریں، کسی گردوارے پہ حملہ نہ کریں، کسی گرجے پر حملہ نہ کریں، کسی شہری آبادی پہ حملہ نہ کریں، ان کے فوجی ٹھکانوں پہ حملہ کریں۔ جب انہوں نے زیادتی کی ہے تو اب اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ تو میں اپنی افواج پاکستان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا دیتا ہوں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ ان کو ہر میدان میں فتح نصیب فرمائے۔ یہ اللہ نے ہمیں یہ ہیروز دیے ہیں۔ ہمارا سپاہی بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا جنرل عاصم منیر قیمتی ہے۔ ایک سپاہی شہید ہو، ایک جرنیل شہید ہو، دونوں کا درجہ اللہ نے آسمانوں پہ بڑا رکھا ہے۔ اور میں نے ایسے ایک چھوٹا سا کلپ سنا، میں عام طور پہ سنتا نہیں ہوں، کہ ان کے گھروں میں لاشیں بھیجو تاکہ ان کے گھروں میں بھی چیخ و پکار مچے۔ اللہ کے بندو، ہمارے گھروں میں جب شہید کی لاش آتی ہے تو دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، جشن منائے جاتے ہیں، پورے گاؤں والے آ کے مبارک دیتے ہیں۔ ہم تو شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو میں افواج پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں، ایئر فورس کے لیے دعا کرتا ہوں، نیوی کے لیے دعا کرتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور آخر میں ایک اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ملک میں انتشار ہے سیاسی، اس کو اللہ کے واسطے ختم فرما دیں اور آپس میں ایک ہو جائیں۔ یہ اگر آپس میں بھڑنا بھی ہے تو دشمن سے نمٹنے کے بعد ابھی ایک ہو جائیں اور یہ سیاسی اختلاف مٹا دیں۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے کہ آپ کی زندگی ہماری زندگی، آپ کی حیات ہماری حیات۔ ہم پہلے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، پھر اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل پاکستان، مرد عورت، چھوٹے بڑے، شہری دیہاتی، سب کے لیے میرا محبت بھرا سلام ہے، اور ان حالات میں ڈھیروں دعائیں ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے جس کا نام ہی سلامتی ہے، اور ہمارے عقیدے کا نام ایمان ہے جو امن سے ہے۔ اور میں بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے نبی نے ہمیں کیا فرمایا؟ ہمارے بارے میں دنیا کے میڈیا نے مشہور کر دیا ہے یہ دہشت گرد ہیں۔ کوئی کرتے ہیں تو وہ نہیں کر رہا جو میرے نبی نے فرمایا۔ میرے نبی نے بخاری شریف کی روایت 2965 اور 66، اللہ تعالیٰ کا رسول قام فی الناس خطیبا، آپ لوگوں میں کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے، اور فرمایا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، لوگو جنگ کی تمنا مت کرو اور لڑنے کی تمنا مت کرو، یعنی پہل نہ کرو۔ وصلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، لیکن اگر وہ چڑھ آئیں، جیسے ہندوستان ہمارے اوپر چڑھ دوڑا ایک غلط مفروضے پر، پہلگام کو بہانہ بنا کر بغیر تحقیق کے اس نے حملے کیے، عام لوگ شہید ہوئے، مرد عورت بچے، تو آپ نے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، اور پھر جب ٹکر ہو جائے تو فَاصْبِرُوا، پھر صبر کرو، اور جان لو کہ ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے چھاؤں میں ہے۔ تو مسلمان پہل نہیں کرتے جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جنگ کیسے کرنی ہے صرف ہمارے نبی نے بتایا ہے، اور کسی کے پاس کوئی اصول کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا درخت نہیں کاٹنے، فصلوں کو نہیں جلانا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا،
عام شہریوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، مندر، کلیسا، گرجا، گردوارا نہیں گرانا، اور مندر کے پجاری، کلیسا کے پادری، گردوارے کے گیانی، ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ یہ اصول کسی نبی نے نہیں بتائے، ہمارے نبی نے ہمیں یہ اصول بتائے۔ احد کی جنگ میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کو چیرتے ہوئے پیچھے پہنچے ان کے، تو عورتیں کھڑی تھیں، وہ ان کو دیکھ کے بھاگیں، لیکن ہندا ڈر کے مارے بھاگ نہ سکی، تو ایسے اس کے سر پہ تلوار رکھی، اس نے چیخ ماری، آپ نے تلوار پیچھے ہٹایا۔ پیچھے ایک اور ساتھی ان کے ساتھ تھے، کہنے لگے قتل کیوں نہیں کیا؟ کہ یہ میرے نبی کی تلوار ہے، عورت کے خون سے گندہ نہیں کروں گا۔ ہمیں تو جنگ بھی کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ان جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر وہ صلح کی پیشکش کریں فوراً صلح کر لو، چونکہ قتل و غارت اسلام کا عنوان ہی نہیں ہے۔ جو مسلمان بادشاہوں نے کیا، وہ بادشاہ تھے، بادشاہوں کا مذہب حکومت ہوتی ہے، وہ چاہے ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہوں۔ یہ جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم ہوئی، کوئی مسلمان تھے آپس میں، دونوں طرف عیسائی تھے۔ پہلی جنگ میں 2 کروڑ مارے گئے، دوسری جنگ میں 8 کروڑ مارے گئے، اور مراٹھوں نے پورا ہندوستان کا 70% فتح کیا۔ ان کی تلوار مسلم غیر مسلم میں تمیز نہیں کرتی تھی، سب کی گردنیں اڑاتے تھے وہ۔ اور اس لیے جب ان کو پانی پت کی لڑائی میں شکست ہوئی، تو پانی پت کی عوام، ہندو عورتیں، مرد، مسلم، لاٹھیاں تلواریں لے کر ان کے پیچھے بھاگے تھے ان کو قتل کرنے کے لیے۔ صرف اسلام ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے، کوئی اس پر عمل نہ کرے تو وہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بخاری شریف سے، جو ہماری قرآن کے بعد سب سے ایتھنٹک کتاب ہے، اس سے میں نے حوالہ دیا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہمارا مقصد لڑائی نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے تم کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، ایک رب پہ ایمان لے آؤ۔ 33 کروڑ دیوی دیوتا، یہ بھی کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ تو خیر میں مذہب کی طرف نہیں جاتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ لیڈر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری مسجدیں گرائیں، تم ان کے مندر گراؤ۔ نہیں، میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا، میں اپنی فوج سے اپیل کروں گا کسی مندر کو مت گرائیں۔ انہوں نے ہماری عوام پہ حملہ کیا، 26 مرد عورت بچے شہید ہوئے ہیں۔ میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ افواج پاکستان عام شہریوں پر حملہ کریں، عام شہریوں کو قتل کریں۔ ہاں، جو سامنے آئے وہ پھر اس سے وہ ہماری جان لینا چاہتا ہے تو ہم اس کی جان لیں گے۔ ہم عام شہریوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، عورتوں پہ، بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، پادریوں پر، پجاریوں پر، گیانیوں پر ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ کسی مندر، گرجا، گردوارے کو چھیڑنے کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، اور اللہ کے فضل سے ہماری شکست بھی ہماری جیت ہے، اور جیت بھی جیت ہے، کیونکہ ایمان والا جب قتل ہوتا ہے جنت میں جاتا ہے، اور اللہ کو نہ ماننے والا، کروڑوں دیویوں کو ماننے والا، جب وہ قتل ہوتا ہے تو وہ نرگ میں جاتا ہے، اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام ہمارے بہت، میرے پاس الفاظ ہی کوئی نہیں، وہ اپنے 72 ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے، شکست ہو گئی، یزید کامیاب ہو گیا، لیکن اللہ کی قسم کامیاب حسین ہے اور ناکام یزید ہے۔ زندگی موت تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں، اللہ کے لیے جیتے ہیں۔ ایک جنگ میں لڑائی ہو رہی تھی، ایک طرف خالد ابن ولید تھے، ایک طرف دوسرا عربوں کا کفار کا لشکر تھا۔ تو کفار کے سردار نے پوچھا کیا بات ہے، ہم زیادہ بھی ہیں، وہ تھوڑے بھی ہیں،
لیکن وہ ہمارے اوپر چڑھائی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان کے سالار نے کہا، ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا میں پہلے مر جاؤں، دوسرا بعد میں مرے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ یہ پہلے مرے، میں بعد میں مروں۔ اور میں نے ایسے ایک چھوٹا سا کلپ سنا، میں عام طور پہ سنتا نہیں ہوں، کہ ان کے گھروں میں لاشیں بھیجو تاکہ ان کے گھروں میں بھی چیخ و پکار مچے۔ اللہ کے بندو، ہمارے گھروں میں جب شہید کی لاش آتی ہے تو دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، جشن منائے جاتے ہیں، پورے گاؤں والے آ کے مبارک دیتے ہیں، تم شہید کی ماں ہو، شہید کی بیوی ہو، شہید کے بچے ہو۔ یہ حال دعائی تو تمہارے ہاں پڑتی ہے، چونکہ تمہارے سامنے موت کے بعد کی زندگی کوئی تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم تو شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہمارا شاعر علامہ اقبال ہمیں سنا گیا، میرا نبی سنا گیا ہے۔ تو ہم ملک فتح کرنے کے لیے نہیں لڑتے۔ جو مسلمان بادشاہوں نے کیا وہ اسلام کا سمپل نہیں ہے۔ بادشاہ ہوتے ہیں، وہ ہندو، سکھ، عیسائی، دہریہ، ان کا کام اپنی حکومت قائم کرنا ہوتا ہے۔ تو میں اپنی افواج سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا، کسی مندر پہ حملہ نہ کریں، کسی گردوارے پہ حملہ نہ کریں، کسی گرجے پر حملہ نہ کریں، کسی شہری آبادی پہ حملہ نہ کریں، ان کے فوجی ٹھکانوں پہ حملہ کریں۔ جب انہوں نے زیادتی کی ہے تو اب اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ ہم ظالم نہیں ہیں، ظالم ہندوستان والے ہیں کہ انہوں نے اس طرح ایک واقعہ خود کروایا اور پھر ہمارے اوپر چڑھائی کر دی۔ تو میں اپنی افواج پاکستان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا دیتا ہوں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ ان کو ہر میدان میں فتح نصیب فرمائے۔ یہ اللہ نے ہمیں یہ ہیروز دیے ہیں۔ ہمارا سپاہی بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا جنرل عاصم منیر قیمتی ہے۔ ایک سپاہی شہید ہو، ایک جرنیل شہید ہو، دونوں کا درجہ اللہ نے آسمانوں پہ بڑا رکھا ہے۔ تو لہٰذا ہائے مجھے ایک بات یاد آ گئی، شمر کہنے لگا امام حسین سے، ابھی تمہیں قتل کریں گے۔ وہ آگے ہنس پڑے، سبحان اللہ، اب الموت تخوف، ارے پاگل، وہ مجھے موت سے ڈرا رہے ہو؟ موت تو ہمارے لیے پھولوں کا ہار ہے۔ تو اللہ کے فضل سے، اللہ کا شکر ہے، ہمارے ہاں جب شہید کی لاش آتی ہے تو کوئی چیخ و پکار، رونا دھونا نہیں ہوتا، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ حضرت معاذ عدویہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاوند صلت بن اشیم اور ان کے 2 بیٹے تینوں میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو محلے کی عورتیں آئیں تو ایک دم حضرت معاذہ نے فرمایا، مبارک دینے آئی ہو تو بسم اللہ، اور اگر سوگ منانے آئی ہو تو واپس جاؤ۔ بھلا میں کیسے سوگ مناؤں، میرے تو 3 شہید تو مر کے زندہ ہو جاتا ہے۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكنكم لا تشعرون۔ ہمیں تو زندگی ملتی ہے، لہذا ہمیں موت سے نہ ڈراؤ اور ہماری لاشوں پر خوشیاں نہ مناؤ، ہم تو تم سے زیادہ خوشی مناتے ہیں جب کوئی ہمارا شہید ہوتا ہے۔ تو میں افواج پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں، ایئر فورس کے لیے دعا کرتا ہوں، نیوی کے لیے دعا کرتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آخر میں ایک اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ملک میں انتشار ہے سیاسی، اس کو اللہ کے واسطے ختم فرما دیں اور آپس میں ایک ہو جائیں۔ یہ اگر آپس میں بھڑنا بھی ہے تو دشمن سے نمٹنے کے بعد ابھی ایک ہو جائیں اور یہ سیاسی اختلاف مٹا دیں۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے کہ آپ کی زندگی ہماری زندگی، آپ کی حیات ہماری حیات۔ ہم پہلے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، پھر اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقیتم فاثبتوا۔ میرے محترم پاکستانی بہن بھائیوں اور پوری دنیا کے اہل اسلام جو مدتوں سے آگ و خون میں جل رہے تھے، اللہ نے ایک معجزہ دکھایا
اور اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا اور ان کے غرور کو زمین میں دفن کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ اسلام ہمیں کبھی بھی پہل کا نہیں کہتا، ہم ملک کے لیے نہیں لڑتے، ہم اسلام کو پھیلانے کے لیے نکلتے ہیں، یا ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے ہم اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اسلام امن کا مذہب ہے، بھائی چارے کا مذہب ہے۔ میں صرف مولانا نہیں ہوں، اس سے زیادہ میں نے ہسٹری کو پڑھا ہے، لہذا میرے سامنے ایسے شیشے کی طرح ہسٹری ہے کہ ہندو آپس میں کتنا لڑے مہاراجے، اور کیسے انہوں نے ایک دوسرے کو گاجر مولی کی طرح کاٹا، اور مراٹھوں نے ہندو مسلم کی تفریق کے بغیر کس طرح خون کی ندیاں بہائیں، اشوک نے کس طرح لاشوں کے انبار لگا دیے تھے، اور میں اپنے نبی پہ قربان جاؤں۔ جب انہوں نے مکہ فتح کیا، 18 برس کی دشمنی تھی کہ ہم نے محمد بن عبداللہ کو قتل کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے جو صرف سیاسی اختلاف تھا یا چھوٹی موٹی کوئی دشمنی تھی، اس درجے کی دشمنی تھی کہ اس کو قتل کرنا ہے۔ جب میرے نبی فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ ایسے نہیں بیٹھے تھے اونٹنی پر، آپ اس طرح سر جھکا کے بیٹھے تھے۔ آپ کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید بیٹھے تھے، آپ کی لیفٹ سائڈ پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنی تھی، اور آپ کے لیفٹ پر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ اور میرے لوگ جب داخل ہوتے ہیں تو فاتحانہ تو ایسے داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دو، نہ بچہ چھوڑو نہ بڑا چھوڑو۔ میرے نبی ایسے داخل ہوئے تھے، کجاوا جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر آپ کی ٹھوڑی لگی ہوئی تھی، اور آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ، وہی ہے ایک اکیلا اللہ جس کا کوئی شریک نہیں، نصر عبد، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، انجز وعدہ، اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، وہزم الاحزاب وحدہ، اور اس نے لشکروں کو شکست دی۔ اب سارا مکہ حرم شریف میں جمع ہے، اور آپ بیت اللہ کے دروازے پر اس طرح دونوں چوکٹوں کو پکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں اب میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ۔ خود قرآن کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ وکذلک یفعلون۔ بادشاہ جب ملک فتح کرتے ہیں عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔